بسم اللہ الرحمن الرحیم. داستان محمد، اسٹوری آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم جاری ہے، اور بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے جب اعلانیہ بات کر دی ہے دعوت اسلام، دعوی نبوت، تو اب یہ مکہ وہ مکہ نہیں رہا ہے، بظاہر وہی مکہ ہے لیکن اب مخالفت ہے، اب باتیں ہیں، اب تانے ہیں، اب پتھر ہیں، اب کانٹے ہیں، اب تشدد ہیں، ماحول بدل رہا ہے. ظلم اور جبر کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں اب اس مکہ میں، تشدد ہونا شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اب تو شہادتیں ہونا شروع ہو گئی. پہلی شہادت، تاریخ اسلام کی پہلی شہادت سنیے آج کب ہوئی، کیوں ہوئی، کس کی ہوئی، کیسے ہوئی. یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا وہ چیپٹر ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ایسی فیملی کی داستان ہے، کیا بات ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کسی قبیلے کی سپورٹ نہیں ہے، which was very important at this point of time. قبیلے کی بیکنگ تھوڑا مسئلہ ہے پھر. جس کے پاس کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے، ایک چیز ہے ایمان، ایسا ایمان جس نے انہیں تاریخ کے روشن ترین ستاروں میں شامل کر دیا ہے. قربان جائیں اس گھرانے پہ. نام ہے یاسر، حضرت یاسر، رہنے والے ہیں یمن کے. حالات کچھ ایسے ہوئے کہ یمن سے شفٹ ہوئے ہیں مکہ. ایز اے سیٹ کوئی قبیلہ نہیں ہے جو تگڑا کوئی بیک گراؤنڈ ہو، اس لیے ایک سردار کی پناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. اسی شہر میں ان کی شادی ہوئی ہے ایک خاتون سے، حضرت سمیہ. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا عظمت ان خاتون کی. سو حضرت یاسر یمن سے آئے ہیں، مکہ آئے ہیں، اور شادی ہوئی ہے حضرت سمیہ سے. باہمت، باوقار، غیر معمولی صبر رکھنے والی خاتون. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام ہے عمار. حضرت عمار بن یاسر نام ہے عمار. اب یہ بظاہر ایک کمزور، ایک سادہ سا گھرانہ ہے، لیکن ابھی اللہ نے اس کو وہ مقام دینا ہے جس کا تصور بھی نہیں تھا کسی کو. یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا جب مکے کی فضاؤں میں توحید کی صدا گونجی. کوئی صفا والا واقعہ پیش آیا، بلکہ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. یہ چھوٹا سا خاندان فوراً لبیک کہنے والوں میں شامل ہو گیا. حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار نے اسلام قبول کر لیا. معلوم تھا، پتہ تھا کہ اس فیصلے کی قیمت بہت بھاری ہے، لیکن دل یقین کی روشنی سے بھرے ہوئے تھے. دیکھیں کہنا آسان ہے، یہ اس زمانے میں اس آواز میں لبیک کہنے کا مطلب ہے پوری سوسائٹی سے ٹکر لینا، جب آپ کے پیچھے کوئی بیکنگ بھی نہیں ہے بظاہر. یعنی یہاں تک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھتے تھے جو ان کے ساتھ ہوا، اور عرض کریں گے کیا ہوا، تو کہتے تھے صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، صبر کرو. اور آگے یہ بھی کہتے تھے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم سے جنت کا کیا کہنے اس گھرانے کے جس کو جنت کی بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اب مکے کے سرداروں کو نا یہ بات پسند نہیں، ایگو ایشو بھی ہے. یہ بے سہارا لوگ یہ اسلام اپنا رہے ہیں، یہ ہماری رائے کے خلاف جا رہے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے. بس یہاں سے ظلم کی ایک ہولناک داستان رقم ہونا شروع ہوئی ہے. اب مکے کا منظر کچھ اور ہے. اب یہ مکہ وہ مکہ نہیں ہے. اب تپتی دھوپ ہے، اب تیز دھوپ ہے، اب تپتی ریت ہے. اب تیز اور تپتی ریت پر لٹانا ہے، اب دہکتے ہوئے سورج کے تلے کھڑا کرنا ہے، اب کوڑے مارنا ہے، اب بھوکا رکھنا ہے، اب پیاسا رکھنا ہے. مقصد صرف اسلام چھوڑ دو، مگر ایمان کی شمع روشن ہے. جسم تھک جاتا ہے، زخم تازہ ہو جاتے ہیں، مگر دل ثابت قدم رہتا ہے. یہاں تک کہ ایک دن
ایک دن یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا. ابو جہل غصے میں آگ بگولا ہو کر آیا. ابو جہل، یہ ابو لہب نہیں ہے جس کا قصہ ہم نے کل پرسوں عرض کیا تھا. یہ ابو جہل ہے، اس کا اصل نام عمرو بن حشام ہے. یہ ایک زمانے میں بڑا ذہین مشہور تھا، یہ اتنا انٹیلیجنٹ مشہور تھا، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت والا. جب سے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی، جب سے جہالت بری باتیں کرنا شروع کی، اب اسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، جہالت کا باپ. یہ ابو جہل ہے، یہ مکے کے قریش قبیلے کا ایک طاقتور سردار ہے. اس نے حضرت سمیہ کو اس ابو جہل نے حضرت سمیہ کو بہت ستایا ہے. اس ابو جہل نے حضرت سمیہ کو بہت دھمکایا ہے، بہت ستایا ہے، بہت دھمکایا ہے. مگر ضعیف خاتون ہے، ایمان کے معاملے میں پہاڑ بن چکی ہیں. جب اس نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا کہ بظاہر یہ کمزور سی عورت بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے. ایک روز اسی بدبخت نے عجب کام کیا. ان کے بیٹے، اللہ اکبر، ان ماں باپ کی مظلومیت دیکھیے، ان کے بیٹے جناب یاسر کو ایک جگہ باندھ دیا. بیٹے کے سامنے، ماں کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے ماں پر تشدد کیا گیا، عجب انداز سے تشدد کیا گیا. یہاں تک کہ کچھ علماء بتاتے ہیں یہ بدبخت ایک بت لے کر آیا، ایک مورتی لے کر آیا. جناب سمیہ سے کہنے لگا، کہو کہ یہ میرا خدا ہے، کہو یہ میرا خدا ہے، کہو کہ یہ میرا خدا ہے. جناب سمیہ نے نہ صرف ایسا نہ کیا بلکہ اس مورتی پر تھوک دیا، جس کے بعد اس ظالم نے ان کے فرزند کے سامنے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا. تاریخ اسلام کی پہلی شہادت ہو گئی. پہلی شہادت ہو گئی ہے. کمال، ہماری ماؤں پہ ہم قربان. تاریخ اسلام کی پہلی شہادت، اور یہ اعزاز ایک خاتون کے حصے میں ہے. بزرگ تو جانتے ہیں بچوں کے لیے. آئیں یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. دوسری شہادت کس کی ہوئی ہے؟ پہلی شہادت جناب سمیہ کی ہوئی، دوسری شہادت کس کی ہوئی؟ کمال، دوسری شہادت بھی اسی خاندان کے حصے میں آئی. آپ اس خاندان کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہنے ہیں اس گھرانے کے. ہاں، دوسری شہادت بھی اسی خاندان کی ہوئی ہے. کب ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ سنیے. اپنی شریک حیات کی شہادت کے بعد حضرت یاسر پر بھی ظلم کم نہ ہوا. حضرت یاسر پہلے ہی ضعیف ہیں، حضرت یاسر پہلے ہی مسلسل اذیتوں نے ان کے جسم کو نڈھال کر رکھا ہے. کیا کیا؟ کچھ علماء بتاتے ہیں، اللہ اکبر، 4 صحت مند اونٹ منگوائے گئے. چار صحت مند اونٹ منگوائے گئے. کیوں؟ انہیں باندھا گیا، ایک کو جناب یاسر کے ایک ہاتھ سے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ایک کو جناب یاسر کے دوسرے ہاتھ سے، ایک کو ایک ٹانگ سے، ایک کو دوسری ٹانگ سے. اور ان تمام جانوروں کو دوڑایا گیا مخالف سمت میں کچھ اس طرح سے کہ جسم مبارک چھیڑ دیا گیا. تاریخ اسلام کی دوسری شہادت ہو گئی جناب یاسر. 2 اعزاز ایک گھرانہ، یہ 2 اعزاز ایک گھرانے کو حاصل ہیں. اور ابھی تو مکے میں یہ ظلم کا آغاز ہے. ابھی اس تپتی ریت پر ظلم کی بہت داستان رقم ہونی ہے. ابھی اس تپتی ریت پر ظلم کی عجب داستان رقم ہونی ہے، جن میں سے ایک داستان ایسی ہے جو کئی اعتبار سے بہت ہی مختلف ہے، بہت ہی ہلا دینے والی ہے، بہت ہی رلا دینے والی ہے، سینہ چیر دینے والی ہے. وہ داستان کیا ہے کل عرض کریں گے انشاءاللہ.